من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم. ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ ہم سب مل کر اسی اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورۃ الجاثیہ کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور ترین آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے اور ہم تمام ہی مصلیان کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کا مکمل ثواب نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ ہم اور آپ جانتے ہیں جنوری کا مہینہ آتے ہی پچھلا سال یہ پرانا ہو جاتا ہے اور آنے والا یہ نیا سال ہو جاتا ہے۔ اس مناسبت سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو سن عیسوی نئے سال کا جو آغاز کرتی ہیں تو بہت سارے جشن، جلوس، کفر اور معصیت، شراب و کباب کی محفلیں، عزتیں بھی اور عصمتیں بھی تار تار ہوتی ہیں، بہت سارے گناہ اور فسق و فجور کے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ افسوس کا لمحہ جو ہے المیہ یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں جیسے جیسے ہم اور آپ خلافت راشدہ سے دور ہو رہے ہیں، عہد نبوت سے ہم دور ہو رہے ہیں اور قیامت کے قریب ہم جس طرح آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ وبا اور یہ بلا اور یہ بیماری اور یہ کفر و معصیت اور فسق و فجور یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں بھی آ رہی ہے۔ خاص طور پر ہمارا جو مسلم طبقہ ہے، جس کو پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں، ایجوکیٹڈ جن کو کہا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ وبا اور یہ بلا آ رہی ہے۔ لہذا مناسب سمجھا گیا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے ہماری اسلام کی تعلیم کیا ہے
اور ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا نصیحتیں دے کر کے گئے ہیں اور آپ نے کیا تعلیمات اس حوالے سے دی ہے، وہ آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر میں بڑی جلدی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ یہ جو وبا، یہ بلا، یہ مصیبت جو ہمارے ایمان و عقیدے کو خراب کر رہی ہے، ہمارے تہذیب اور کلچر کو لوٹنے والی یہ وبا اور یہ بلا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ نوجوان طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، دیہات اور شہر میں رہنے والے، جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی، اللہ تعالیٰ تمام کو اس سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ اس حوالے سے دو چار باتیں رہیں گی انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں سمیٹ کر کے ایک دو اعلانات پر اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، یہ مہینوں کا آنا جانا، سال اور یہ ایام کا آنا جانا، موسموں کا تغیر، موسموں کی تبدیلی، سردی ہے، گرمی ہے، برسات ہے، اسی طریقے سے دن کا بڑا ہونا، رات چھوٹی یا رات کی چھوٹی اور دن کا بڑا ہونا، یہ جتنے یہ معاملات ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، سبحان اللہ، یہ سب قدرت کا نظام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا بہت بڑا یہ مظہر ہے جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین کے کلام میں آیات بھری پڑی ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ نے کہا رات اور دن کا آنا جانا، یہ سالوں کا گزرنا، یہ اسی طریقے سے تبدیل ہونا، موسموں کی تبدیلی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل بصیرت، اہل ایمان اور اسی طریقے سے جو ہوش و حواس رکھنے والے ہیں، جو عقل و خرد رکھنے والے ہیں، اللہ نے کہا ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زمانے کا جو الٹ اور پھیر ہے نا، یہ زمانے کا آنا و جانا ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ یہ سب زمانے کی جو گردش ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ مظہر ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک سب سے پہلا پیغام یہ ہے، مہینے آتے جاتے رہیں گے، سال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں لوگ آ رہے ہیں، دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، لوگوں کی اموات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں جو چیز ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا عبرت ہے اور اس میں ایک نصیحت موجود ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو غور یہ کرنا ہے ہم نے کیا کھویا ہے، ہم نے کیا پایا ہے، ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا، ہم نے دین کے لیے کون سا خیر والا کام کیا ہے۔ جیسے ہوتی نا، ایک کوئی کمپنی ہوتی ہے، بہت بڑی فیکٹری اور کارخانہ، اور کمپنی کا جو چلانے والا جو مالک ہوتا ہے نا، یہ بھی اپنے سال کے اختتام پر یا مارچ کے مہینے میں اپنے آمد و خرچ کا حساب کرتے ہیں، کمپنی میں کیا نفع ہوا، کمپنی میں کیا خسارہ ہوا، وہ غور کرتے ہیں، تجارت میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نیا سال کا آنا، یہ سال کا چلے جانا، رات اور دن کا جو بڑا ہونا یا برابر ہونا یا چھوٹا ہونا، یہ ہمیں اور آپ کو اس میں غور کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا ہے اور ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے اور اسلام کے لیے کیا کیا ہے۔ یاد رکھو، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ۔ آپ نے، میں نے کیا سمجھا ہے، ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں نا، اس عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ بدلہ پانے کے لیے آپ تیار رہیے، آپ جو بھی عمل کریں گے سبحان اللہ، اس کا آپ کو بدلہ دیا جانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ دنیا ہماری ٹارگٹ نہیں ہے، ہمارا ہدف نہیں ہے، دنیا یہ نشانہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہمارا جو نشانہ ہے، ہمارا جو ہدف ہے، یہ آخرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آخرت ہے میرے بھائیوں۔ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا کی ہے، دنیا میں رہ کر کے آخرت کو سجائیں، دنیا میں رہ کر کے آخرت کو سنوارے، آخرت کو بنائیں۔ اور ایک بات اور میں کہہ کر کے بات آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر شریعت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے ایک مومن میں ایک کافر میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے، آپ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ایک مومن اور کافر میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ کافر دنیا کو عیش و عشرت کی جگہ سمجھ کر کے، موج اور مستی والی جگہ سمجھ کر کے وہ زندگی گزارتا ہے، اس لیے کافر کے لیے ابدی جہنم ہے۔ اور ایک مومن جو ہوتا ہے سبحان اللہ، وہ دنیا میں رہ کر کے آخرت کو
کو بنانے کی کوشش کرتا ہے, آخرت کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے مومن کے لیے ابدی جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. خطبہ جمعہ کا بڑی جلدی میں پہلا پیغام یہ ہے, سال آتے جاتے رہیں گے, لوگ آتے جاتے رہیں گے, نسلیں آتی جاتی رہیں گی, بچوں کی پیدائش بھی ہوگی, بڑوں کی وفات بھی ہوگی. میں اور آپ اور ہم سب نے مل کر کے کیا کیا ہے, کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے, اس پر محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا فرمائے یہ فکر اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. آمین رب العالمین. چونکہ مجھے 2-4 باتیں رکھنی ہے, اس لیے آپ میرے ساتھ میں رہیں اور اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. دوسری بات میرے بھائیو یہ ہے, اللہ رب العالمین نے ہمیں جو اسلام کی دولت دی ہے نا, اسلام کی نعمت دی ہے, سبحان اللہ, ہزارہ بار بلکہ لاکھوں کروڑوں بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں. اس اسلام کی نعمت کو گلے لگائیں. سبحان اللہ, عزت ہے, بلندی ہے, کامیابی ہے, سرخروئی ہے, فوز و فلاح ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں دنیا میں ترقی ہے, آخرت میں ترقی ہے, یہ اللہ نے اسلام میں رکھی ہے. کس میں؟ اللہ رب العالمین نے اسلام میں رکھی ہے. اور اسلام آنے کے بعد سبحان اللہ سارے ادیان منسوخ, ساری کتابیں منسوخ, سارے مذاہب باطل ہو گئے ہیں. بڑی ذمہ داری سے بات میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام آنے کے بعد سبحان اللہ سارے ادیان, سارے مذاہب یہ سب باطل اور منسوخ ہو گئے. اب صرف اسلام کا چلے گا. سبحان اللہ, اب صرف دنیا میں اسلام کا چلے گا. یہی وجہ ہے دنیا میں سب سے سچا اور دنیا میں سب سے اچھا دین اگر کوئی ہے وہ اسلام ہے, اور دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی ہے وہ مسلمان ہے. کون ہے وہ؟ آپ کو اپنی حقیقت کا علم نہیں میرے بھائیوں, آپ کو اپنی حقیقت کا علم نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا, سب سے سچا اگر کوئی دین ہے وہ اسلام ہے, اور مسلمان یہ سب سے بڑا ہے. تم سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں. یہی وجہ ہے اب اسلام آنے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنائیں, یہود و نصارہ کی تہذیب کو اپنائیں, یہود و نصارہ کے تیوہار میں شریک ہو, ان کے فیسٹیول کو منائیں, سیلیبریٹ کریں, مبارکبادی دیں ہم اور آپ مسلمان ہو کر کے, کلمہ پڑھ کر کے, نبی کا کلمہ پڑھ کر کے اگر ہم سیلیبریٹ دیں, مبارکبادی دیں, سبحان اللہ. یاد رکھو رب ذوالجلال کی قسم ہے تم نے اسلام کی عظمت کو سمجھا نہیں ہے. یاد رکھو آپ تم نے اسلام کے مقام کو سمجھا نہیں ہے. یہ اسلام جو اللہ تبارک و تعالی نے دے کر کے بھیجا ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہم اس اسلام میں اللہ نے عزت رکھی ہے, اسلام میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے. عزت کے بدلے میں تم ذلت کا سودا کر رہے ہو. یاد رکھو کامیابی کے بدلے میں تم ناکامی کو تلاش کر رہے ہو, اور اسی طریقے سے سرخروئی اور سرفرازی کے بجائے تم پستی میں چلے جاؤ گے. یاد رکھو ہم مسلمان ہو کر کے یہاں دیکھیں وہاں دیکھیں, ادھر جھانک رہے ادھر جھانک رہے, یہاں جا رہے وہاں جا رہے, نہ مسلمانوں یہ اسلام اس لیے آیا ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. یاد رکھو اگر ہم ادھر ادھر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کبھی دنیا میں کامیاب نہیں کرے گا. یہ جو اسلام ہے نا, میں اس پر 1-2 منٹ کی بات کروں گا انشاءاللہ, اور اس کے بعد جو حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کروں گا. میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا اور اللہ سے بھیک مانگوں گا اس مسئلے کو. یہ عقیدہ الولا البرا ہے, یہ دوستی اور دشمنی والا عقیدہ ہے, یہ کفر اور اسلام کا معاملہ ہے, یہ ہماری تہذیب اور کلچر کا معاملہ ہے. آپ اسے ہلکے میں نہ لیں, آپ اسے سیلیبریٹ کر کے اور نادانی میں اپنی زندگیاں نہ گزارے. آؤ ذرا عقیدے کو سمجھو, ذرا ایمان کو سمجھو, اسلام میں اللہ نے کیسی عزت رکھی ہے. سبحان اللہ, میں بتاؤں گا انشاءاللہ. سنیے, میں آپ کو بتا رہا تھا عزت ہے, شان و شوکت ہے, بلندی ہے, کامیابی ہے, اللہ نے یہ اسلام میں رکھی ہے. کسی کو دیکھ کر کے آپ مرعوب نہ ہو, احساس کمتری کا شکار نہ ہو میرے بھائیوں. ہم یہ آئیڈیل ہیں, ہم کیا ہیں, ہم آئیڈیل ہیں, ہم نمونہ ہیں. سبحان اللہ, دنیا ہمیں دیکھ کر کے ہمارے پیچھے آئے اور یہ مسلمان دوسروں کے پیچھے جا رہا ہے. افسوس ہونا چاہیے دنیا ہمیں فالو کرے, ہم دوسروں کو فالو کر رہے ہیں, اس پر دکھ ہوتا ہے. کلمہ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ, کلمہ آپ نے پڑھا محمد رسول اللہ, اور فالو آپ کسی اور کو کرے, اس پر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. یاد رکھو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں, نیا سال آنے والا ہے, کوئی بھی تیوہار آئے, میں ایک عام بات کر رہا ہوں, ایک جنرل بات آپ کے سامنے
पेश करके मवाद जो लुब्बे लुबाब है वो पेश करूंगा इंशाल्लाह। कोई भी त्योहार का मौका है, नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर है, वो उनका अपना त्योहार है, मनाने दीजिए ना। आपको क्या एतराज है, हमें क्या एतराज है? उनका त्योहार है, उनको मनाने दीजिए, उन्हें खुशियां मनाने दीजिए। नाच गाने डांस जो कुछ भी है, बेहयाई है, उरियानियत है, फहाशी है, शराब व कबाब है, जो कुछ भी है उनको करने दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं ना। हम मुसलमान हैं, हम मवाहिद हैं, हमारे सीनों में तौहीद है, हमारे सीने में इस्लाम है। सुभान अल्लाह, हमें तो ईमान को बचाना है ना, हमें कोई एतराज नहीं है। बस हमें क्या काम करना है? अपने ईमान की हिफाजत करनी इंशाअल्लाह। कल क़यामत के रोज यही ईमान तुम्हारे काम आएगा, ये बाइस नजात होगा इंशाअल्लाह। यही ईमान, यही तौहीद, यही कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जहन्नम से बचाएगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, ये अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों में भी गलत फहमियां रहती हैं, कोई ना कोई ला करके शोशा डाल देता है। क्या शोशा डालेगा जानते? कहता है, कहेगा मुसलमान बहुत जलील है, पसपाई का शिकार है, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, मुसलमान बहुत जलील है। क्यों? अब वो आपके सामने बात रखेगा, आप तालीम में बहुत पीछे हो, आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, सियासत आपकी बड़ी कमजोर है, आपकी मईशत बड़ी कमजोर है। ये सारे वसवसे ला करके आपके सामने रखेगा और आप भी हाँ में हाँ मिलाओगे। अल्लाह की कसम है, दुनिया ने देख लिया है, दुनिया ने देख लिया है। आप 2 वक्त की रोटी खाएं, आप 2 वक्त की रोटी खाएं, छप्पर के नीचे आप रहें, आप इसी तरीके से पेड़ के नीचे आप रहे, जिंदगी गुजारा बसर कर ले। अल्लाह की कसम है, अल्लाह आपको इज्जत देगा अगर आपके पास ईमान है तो इंशाअल्लाह। अगर आपके पास ईमान है, तौहीद की ताकत आपके पास है, कुछ आपके पास ना हो, ये दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आपको इज्जत देगी। और मैं मिसालें देने के लिए वक्त नहीं है, दूर मत जाओ। असहाबुन नबी, असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु, सहाबे किराम को देख लो, वो सहरा के, वो अरब के सहराई इलाकों के अल्लाह की कसम बद्दू थे। वो इसी तरीके से चरवाहे थे, वो तो भेड़ बकरियों को चराने वाले थे। उनके सीने में ईमान आया, तौहीद आया, सारी दुनिया अल्लाह ने उनके कदमों में डाल दिया है। तालीम की बात करते हो, सियासत की बात करते हो, अरे ईमान मेरा आपका कहां चले गया है? ईमान का सौदा नहीं होना चाहिए, तौहीद की हिफाजत होनी चाहिए मेरे भाइयों। मैंने जैसे शुरू में कहा, उमर इब्ने खत्ताब कहा करते थे, इन्ना कुन्ना अदल्ला कौमिन फआज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम दुनिया की जलील तरीन कौम थे, रुसवा थे, हम भेड़ बकरियां चराते थे, सहराओं में हमारी जिंदगियां बीतती थी, कलमे को हमने अपनाया, अल्लाह ने दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई है। दुआ करे ये नुक्ता अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को और हम सभी लोगों को अल्लाह समझने की तौफीक नसीब फरमाए मेरे भाइयों। लिहाजा यहाँ पर एक बात, मैं ये दूसरी बात है जो आपके सामने रख करके मैं बड़ी जल्दी में मैं ये बातें कह रहा हूँ कि चूंकि हम मुसलमान हैं, गैर इस्लामी त्योहार है, हम इस मौके पर हदिया दें, गिफ्ट दें, डोनेशन दें या कोई अतिया दें, याद रखो इस्लाम ने जहां शिर्क से बरात का ऐलान किया है, वही मुशरिकों के अमल से भी अल्लाह तबारक व तआला बेजार है। अल्लाह को शिर्क भी पसंद नहीं है और मुशरिक का अमल भी पसंद नहीं है। आइए कुरान की चंद आयत है, मैं आपके सामने कौन कौन सी आयत रखूं। अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लदीना ला यशहदून ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। अल्लाह ने कहा मोमिन जो होता है ना, ये झूठों की तायद नहीं करता है, ये झूठी गवाही नहीं देता। जाओ इस मिंबरे रसूल से बड़ी जिम्मेदारी से, यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, सारे ये लोग यहाँ मौजूद हैं, जाओ इस आयत करीमा की तफसीर उठा करके देखो। सारे मुफस्सरीन ने इस आयत करीमा की तफसीर में क्या लिखा है, वल्लदीना ला यशहदून ज़ूर, कहा कि जो झूठों की तायद नहीं करते हैं। यानी क्या मतलब जानते हैं? मुशरिकों के त्योहारों की तायद नहीं करते हैं। मुशरिकों का त्योहार ये झूठ होता है ना, उनके माबूद झूठे हैं, उनका त्योहार झूठा है। और मुसलमानों शुक्र मनाओ अल्लाह तबारक व तआला का, तुम्हारे त्योहार भी सच्चे हैं, तुम्हारा माबूद भी सच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह को जब मदीने में आए मेरे आपके नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने मदीने वालों को देखा कुछ ईद मना रहे थे, आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कद
फद्दलकुमुल्लाह, अल्लाह ने सारे ईदों के बदले में अल्लाह ने तुम्हें 2 ईद अता फरमाई है, 2 ईदें अल्लाह ने दी है। और रमजान आ रहा है, एक रमजान की ईद है और एक कुर्बानी की ईद है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने सारे बदल दिए, सारे अदियान मनसूख हो गए, सारी किताबें मनसूख हो गई। एक किताब चलेगी, एक दिन चलेगा। 2 त्योहार अल्लाह ने तुम्हें अता किए हैं, एक है ईद उल फित्र और एक है ईद उल अज़हा। 2 मैं जब यहाँ तफसील में नहीं जाऊंगा, हमने कितने और त्योहार बना लिए हैं वो आप जरा अच्छे तरीके से देख लेना। तो याद रखो, कहा वल्लदीना ला यशहदून ज़ूर, जो झूठों की गवाही नहीं देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये शिर्क है और कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई ये तौहीद है। क्या है? तौहीद है। ये कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई अगर कोई है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और सबसे बड़ा झूठ अगर कोई है तो शिर्क है मेरे भाइयों। यही वजह है उनके सारे त्योहार झूठे हैं, उनके माबूद भी झूठे हैं। और हम मुसलमान हैं, हमारा शिर्क से क्या लेना देना? हम तो कलमे वाले हैं, हमारा मुशरिकों के अमल से क्या लेना देना? बहुत दूर है हम उनसे, अल्हम्दुलिल्लाह। उमर इब्ने खत्ताब क्या फरमाते थे? उमर इब्ने खत्ताब कहते थे, इज्तनिबू आदाअल्लाहि आयादहुम फइन्न सख्तत तंज़िलु अलैहिम। उमर इब्ने खत्ताब कहा करते थे रज़ी अल्लाह तआला कहते थे कि ऐ मुसलमानों, अल्लाह के दुश्मनों की ईदों में शरीक होने से बचो, मुबारकबादी देने से बचो, सेलिब्रेट करने से बचो। अल्लाह के दुश्मन है ये मुशरिक, झूठे हैं ये झूठे। मुबारकबादी देने से बचो। क्यों? कहते थे फ़इन्न सख्तत तंज़िलु अलैहिम, इनके त्योहारों में अल्लाह का गजब नाजिल होता है, अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। देख लीजिए कैसे कैसे वाक़यात और कैसे कैसे हादसात हमारे आपकी ज़िंदगी के सामने आते हैं। ये मेरा दूसरा पैगाम है। तीसरा पैगाम खुतबे जुमा का बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँ इंशाअल्लाह। तीसरा मेरे भाइयों ये है कि ये साल आ रहा है, जाएगा, 2025 आने वाला है। सन ईस्वी में तब्दीली आ रही, सुभान अल्लाह। 24 में थे, 25 में अब हम दाखिल हो रहे। यहां पर एक पैगाम यह है जो मैं देकर के बात खत्म करूंगा। कुरान और हदीस के हवाले से हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है? वक्त का सही इस्तेमाल करें, सुभान अल्लाह। वक्त का सही इस्तेमाल करें। एक एक लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में, अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की रिजा में हमारे और आपका एक एक लम्हा, घड़ी का एक एक पल गुजरना चाहिए मेरे भाइयों। याद रखो, उम्र ये कलील है और मौत ये करीब है। मैंने जो जुमला कहा, उम्र ये कलील है, उम्र ये बहुत कम है और मौत ये बहुत करीब है। यही वजह है जिंदगी कितनी ही तवील क्यों ना गुजर लो, मौत का सफर तय करना है। वो बात बड़ी मारूफ और मशहूर है। मैंने कभी इसी मिंबरे रसूल से आपके सामने बात रखी थी कि जब हुज़रत नूह अलैहिस्सलाम 50 कम 1000 साल इस दुनिया में जी करके गए, किसी ने आकर के उनकी हयात में पूछा, कहा नूह अलैहिस्सलाम दुनिया को आपने कैसे पाया? आप 50 कम 1000 साल यहां से गुजार करके जा रहे हैं, दुनिया को आपने कैसे पाया? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, दुनिया उस शख्स की मानिंद मुझे लगी। एक आदमी एक दरवाजे से आया और दूसरे दरवाजे से गुजर गया। ये दुनिया है, ये दुनिया है। मुझे बताओ, मस्जिद का एक दरवाजा है, आने और जाने में कितना वक्त लगेगा? सेकंडों लगेगा। कहा यह दुनिया ऐसे है, मैंने 50 कम 1000 साल गुजारा है। दुनिया मुझे ऐसे लगी है जैसे कि मैं एक दरवाजे से दाखिल हुआ हूं और दूसरे दरवाजे से मैं निकल रहा हूं मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने साल, महीने, ये लम्हात, ये घड़ियां, ये औकात अल्लाह ने जो दिए है ना, 24 जो घंटा होता है ना, अल्लाह ने सबको दिया है। सुभान अल्लाह, सबको दिया है। अमीर है, गरीब है, हाकिम है, रियाया है, आलिम है, जाहिल है, मुसल्ली है, इमाम है, मुक्तदी है, बेनमाजी है, नमाजी है, काफिर है, मुशरिक है, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने 24 घंटे दिया है। क्या ऐसा लिख करके दिया है कि इनके लिए 12 घंटा है, तुम्हारे लिए 24 घंटे? अल्लाह ने सबको दिया है, सुभान अल्लाह। और यह पैगाम दिया है कि आज तुम्हारे पास वक्त है मेरे भाइयों, आज मौका है, आज फुर्सत है, आज गनीमत है। आमाल सालिहा करके जाओ और अल्लाह का शुक्र मनाओ। आप सब मिल करके, मैं भी अल्लाह का, आप सब मिल करके अल्लाह का शुक्र मनाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बाकी रखा है। 2025 में हम और आप दाखिल होने वाले मेरे भाइयों। ये ना सोचो कि मुझे 1 साल और मिल रहा है, बल्कि ये सोचो मेरा 1 साल कम हो रहा है, 1 साल मेरा कम हो रहा है। ये शायर बड़ा मशहूर है, हर आदमी पढ़ते हैं, सो मैं भी आपके हवाले कर रहा हूं। शायर ने कहा, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और
اینٹ گر گئی دیواریں حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو، نادان کہہ رہے ہیں ارے دیوار سے ایک اینٹ گر گئی ہے تو مبارک بادی کہاں سے؟ ایک شاعر نے کہا وہی حاکم وہی غربت وہی قاتل وہی ظالم، بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا رویہ بدلے گا؟ شاعر نے کہا نتیجہ پھر وہی نکلے گا، سنا ہے چال بدلے گا، پرندے بھی وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا، مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا، بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا؟ میرے بھائیوں کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، میں یہاں پر ایک بات اور کہوں گا وقت کی قدر و قیمت کے بارے میں۔ ایک بات یہ ہے کہ آج ہمیں اس کا احساس نہیں، ایک پل ایک قرآن کریم ہم جب پڑھتے ہیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ایک پل ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب انسان کو دو مواقع پر احساس ہوتا ہے کہ میں نے وقت کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ ایک جانتے ہیں ایک موقع کب، ایک پل کب آتا ہے؟ جب انسان کے سرہانے موت کا فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، روح نکالنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے 60 سال 70 سال میں نے گنوا دی، میں نے گزار دیا، آ گیا موت کا فرشتہ، جا رہا ہوں آخرت کا سفر طے کرنے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر وہ نقشہ کھینچا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها۔ کتنی پیاری آیت ہے، جمعہ میں ہمارے کئی امام الحمدللہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے۔ اور دوسرا جانتے ہیں، دوسرا جو موقع ہے جب انسان اپنے بدعمالی کی وجہ سے جب جہنم میں جھونک دیا جائے گا نا، اس وقت وہ کہتا ہے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، پروردگارا ایک بار جہنم سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دے، اللہ صحیح کام کر کے آئیں گے۔ اللہ کے ہاں یہ اصول ہے، موت کے بعد دوبارہ دنیا میں واپسی نہیں ہے، اور جہنم میں جانے کے بعد مشرکوں کے لیے ابدی جہنم ہے۔ یہ چند پیغامات ہے میرے بھائیوں، زندگی بڑی مختصر ہے، چند روزہ ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، سال آ رہا ہے جا رہا ہے، آنے جانے دیجئے، ہمیں اور آپ کو دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ چند باتیں تھی، میں نے بڑی جلدی میں نئے سال کے حوالے سے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ نئے سال اور جشن کا اہتمام کرنا، یاد رکھو یہ ساری باتیں اسلام میں سراسر بالکلیہ یہ حرام ہے، چاہے وہ ہجری کا سال ہو چاہے وہ عیسوی کا سال ہو، منانا، اہتمام کرنا، خوشیاں منانا، سیلیبریٹ کرنا، مبارکبادی دینا، اسٹیٹس پر لگانا، فلاں چیزیں کرنا، یہ سب بالکل ممنوع ہے اور شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پاک پروردگارہ ہم سب مسلمانوں کو صحیح مسلمان، سچا مسلمان، پکا مسلمان، متبع سنت اور موحد بن کر کے اللہ تبارک و تعالی زندگی گزارنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب